بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين। अम्मा बाद, हम लोग मनार सबील फी शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन दौयान इस किताब को पढ़ रहे हैं। और इस किताब में हम लोग किताब सियाम पढ़ रहे हैं, और किताब सियाम में हम लोग इस वक्त एक फसल है, फसलुन फिल मुफ्तिरात, उसको पढ़ना है। उससे पहले थोड़ा सा एक हिस्सा, एक मसला बच गया है, तो हम लोग उसको मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे हलक़ात की तरतीब के एतबार से ये हलका नंबर 166 है, और हम लोगों को पढ़ना है वली हामिलिन व मुर्दिइन खाफत अला अनफुसिहिमा। जी शेख, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिहामिलिन व मुर्दिइन खाफता अला अनफुसिहिमा फयुफ्तिरान व यक़दियान ला गैरा। क़ाल फ़ी शरह ला नअलमु फ़ीही ख़िलाफ़ा औ अलल वलदी लकिन लौ अफ़्तरता ख़ौफ़न अलल वलदी फ़क़त लज़िम वलियुहु इत्आमु मिस्कीनिन लिकुल्लि यौम لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. ويجب عليهما القضاء لأنهما يطيقانه. قال الإمام أحمد أذهب إلى حديث أبي هريرة ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء، ذكره في الشرح. وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لازمهم الإمساك والقضاء لذلك اليوم لأنهم لم يصوموه، ولكن أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت. أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح للفطر ولزوال المبيح للفطر. وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، أي في رمضان، لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه. فصل في المفطرات وهي 12: خروج دم الحيض والنفاس لما سبق. الموت لحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. الردة لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. والعزم على الفطر نص عليه قال في الفروع وفاقا للشافعي ومالك لقطعه النية المشتركة في جميعه في الفرض. قال في الكافي فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية ويفسد الكل لفساد الشرط. والتردد فيه لأنه لم يجزم بالنية، ونقل الأثرم لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم كله. قاله في الفروع. والقيء عمدا قال ابن المنذر أجمعوا على إبطال صوم من استقى أجمعوا على إبطال صوم من استقى عامدا. ولحديث أبي هريرة مرفوعا من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقى عمدا فليقضي. رواه أبو داود والترمذي. والاحتقان من الدبر نص عليه. وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم لعدم المشقة بالتحرز منها بخلاف البصاق، ولأنها من غير الفم أشبه بالقيء. وعنه لا تفطر لأنها
قتادة في الفم أشبه بالريق قاله في الكافي. التاسع الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما نص عليه، وهو قول علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم. وبه قال إسحاق وابن خزيمة قاله في الشرح لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. قال أحمد حديث ثوبان وشداد صحيحان. وقال نحوه علي بن المديني وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. رواه البخاري منسوخ. لابن عباس راويه لأن عباس راويه، لأن ابن عباس راويه كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس، فإذا غابت احتجم. كذلك رواه الجوزجاني. كافي يا شيخ؟ كافي. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، हम लोग मनार सबील फ़ी शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन दौयान, हम लोग इस किताब में किताब सियाम पढ़ रहे हैं। किताब सियाम में एक जो फसल है उसको पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मसला जो हम लोग जहाँ से शुरू कर रहे हैं आज के इस हल्का नंबर 166 में, हम लोग जिन लोगों के लिए उज़्र है उन लोगों का जिक्र पढ़ रहे थे। अब उसमें हामिला औरत और दूध पिलाने वाली औरत, ये दोनों माजूरीन में आते हैं। शरई तौर पर अल्लाह ताला ने इनके लिए भी उज़्र रखा है, इनके उज़्र को भी माकूल समझा है। खा वो अपनी हलाकत के डर से या अपने बच्चे के ऊपर नुकसान के डर से किसी भी वजह से वो लोग अगर रोज़ा छोड़ते हैं तो रोज़ा उन्हें छोड़ने की इजाज़त है। अगर कोई खातून सेहत व तंदुरुस्ती रखती है और उसके अंदर इतनी कुव्वत है कि वो हमल के साथ रोज़ा भी रख लेती है, तो उसका रोज़ा भी सही हो जाएगा। इनको रुख्सत है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुसाफिर को भी रुख्सत है, लेकिन अगर वो रख ले तो सही हो जाएगा। लेकिन हाइद और नुफसा ये वो दोनों औरतें हैं जो अगर रख भी ले तो भी उनका रोज़ा सही नहीं होगा। ये दोनों उन लोगों में से हैं जिनका उज़्र माकूल है। यहाँ पर इन्होंने छोटी सी तफरीक की है फ़िक़्ह हम्बली के एतबार से कि अगर हामिला और मुर्दिया अपने हलाकत के नुकसान से अगर रोज़ा तर्क करते हैं तो इन्हें रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है और उसके एवज़ में उन्हें क़ज़ा कर लेना चाहिए। वयुफ़्तिरानी वयक़दियानी ला गैर, क़ाल फ़ी शरह ला नअलमु फ़ीही ख़िलाफ़न। उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी अलग तफरीक करते हैं। औ अलल वलद, लेकिन लौ अफ़्तरता ख़ौफ़न अलल वलद फ़क़त लज़िम वलियहु इत्आम मिस्कीन लिकुल्लि यौमिन लिक़ौलिहि वअलल लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तअामु मिस्कीन। ये तफरीक कर रहे हैं कि अगर बच्चे के नुकसान के डर से अगर वो रोज़ा छोड़ रही है, उसकी वजह से उसे मशक्क़त लाहक हो रही है, तो बच्चा चूंकि उसके बाप का है तो जो वली है उसे चाहिए कि वो एक दिन एक मिस्कीन को खाना खिलाए। ये इस वजह से कह रहे हैं कि उसका जो बच्चा है उसकी वजह से उसे मशक्क़त लाहक हो रही है और उसकी वजह से रोज़ा वो छोड़ रही है।
بہرحال یہ ان کا ایک اجتہاد ہے کہ اگر بچے کی وجہ سے چھوڑ رہی ہیں تو اسے قضا کے ساتھ ساتھ بچے کی وجہ سے چھوڑنے کی وجہ سے فدیہ بھی لازم ہوگا، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ بچے کی وجہ سے چھوڑیں یا اپنی وجہ سے چھوڑیں، بہرکیف آپ اگر حامل ہیں یا مرضعہ ہیں تو کسی بھی عذر سے آپ چھوڑیں، آپ کے لیے صرف قضا ہے، قضا کے ساتھ فدیہ نہیں۔ یہاں ایک دوسرا موقف ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رخصت تھی ایک بوڑھے مرد یا بوڑھی عورت کے لیے، وہما یطیقان الصیام ان یفطرا، یطیقانی یا یطیقونہ اطاق، یہ بمشقت روزہ رکھ، بمشقت یا بمشکل طاقت رکھنا، وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو بمشکل طاقت رکھتے ہیں روزے کی، یعنی بہت مشکل ہوتی ہے انہیں روزہ رکھنے میں، تو ایسے لوگوں کو فدیۃ طعام مسکین، ان لوگوں پر فدیہ ہے، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ تو یطیقون کا صرف ترجمہ ایسے نہیں کریں گے کہ وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں، ایسا اس کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ یہ جو خاصیات ابواب ہم لوگ کتاب الصرف میں پڑھتے ہیں، اس میں اگر آپ یہ دیکھیں گے تو اس میں پتہ چلے گا کہ بمشقت کوئی کام کرنے کو یہ اطاق کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو بمشقت روزہ رکھتے تھے، جن کو مشکل پیش آتی ہے روزہ رکھنے میں، ان کے بڑھاپے کی وجہ سے، ضعیفی کی وجہ سے، ایسے لوگوں پر صرف فدیہ ہے۔ حضرت ابن عباس کا ماننا یہ تھا کہ انہی بوڑھے لوگ، کمزور لوگوں سے ملحق کیا گیا ہے حامل کو بھی اور مرضع کو بھی۔ یہ حامل اور مرضع کا بھی وہی حکم ہے جو بوڑھے مردوں کا ہے، یعنی بس فدیہ کھلاؤ، ذمہ داری ختم۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ صرف فدیہ کھلانے سے یہ اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، بلکہ ان کا حکم مریض کا حکم ہے، فمن كان مریضا او على سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض یا مسافر روزہ چھوڑے گا ان کو دوسرے دنوں میں وہ گنتی پوری کرنی ہے۔ یہ واضح صریح حکم ہے۔ اب امام احمد رحمہ اللہ اس میں فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کو مانتا ہوں، حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس جو قضا نہ کرنے کے لیے کہتے ہیں حامل اور مرضعہ کو، یہ کہتے ہیں کہ تم فدیہ کھلاؤ بس، میں اس رائے کی جانب نہیں جاتا ہوں۔ تو مطلب یہ کہ صحیح بات کیا ہے مشائخ اس میں؟ قضا کریں گے جی، قضا کے ساتھ فدیہ، قضا کے ساتھ فدیہ، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہوں گی۔ قضا کے ساتھ فدیہ، یہ دونوں چیزیں حامل اور مرضعہ پر نافذ نہیں کی جائیں گی، الا ہے کہ علماء نے یہ کہا کہ اگر کوئی حامل اور مرضعہ سستی کرے عذر ختم ہونے کے بعد، مثلا رمضان میں وضع حمل ہو گیا تو آئندہ رمضان تک سمجھو 6 مہینے بھی دودھ پلائی، 3 مہینے کے بعد بچے کو کچھ ڈبے کا دودھ لگا دیے یا کوئی اور بات ہو گئی، اب اس کی صحت اس بات کی اجازت دے رہی تھی کہ وہ روزے رکھ لے، اس کے باوجود وہ روزے نہیں رکھی حتیٰ کہ پھر دوسرا رمضان آ گیا، حالانکہ عذر ختم ہو چکا تھا، اس کی صحت اس بات کی اجازت دے رہی تھی کہ وہ روزہ رکھ لے، اس کے باوجود اس نے روزہ نہیں رکھا، تو پھر ایسی صورت میں اس کو اس سستی کی وجہ سے فدیہ، بعض اہل علم نے یہ کہا ہے۔ ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ بس حامل اور مرضعہ جس طرح مسافر یا مریض اپنے روزے کی گنتی پوری کرتے ہیں یعنی قضا کرتے ہیں، ایسے ہی حامل اور مرضعہ پر قضا کرنا ضروری ہے، فدیہ ان پر واجب نہیں ہے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے تھی،
جو مرجوح ہے، راجح یہی ہے کہ ان پر قضا ہے۔ اور جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اس کا کیا شک؟ اگر ان کو علم نہیں ہے، اس پر عمل کرتے ہیں، یا پھر وہ اس بات پر کہ حضرت ابن عباس کی جو رائے ہے ہم اس پر مقتنع ہیں، تو پھر وہ ایک الگ فقہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کسی اجتہادی مسئلے میں الگ رائے رکھتے ہیں دلائل کی بنیاد پر، اس پر مطمئن ہیں، تو پھر وہ عمل کرتے ہیں تو اس کا حکم الگ ہے۔ لیکن اگر یہ بات کوئی بھی ایک عام انسان جاننا چاہے تو اس کو یہی بات بتائی جائے گی کہ اس مسئلے میں راجح موقف یہی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ حامل اور مرضعہ کو قضا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ جی چلیے اس کے بعد دیکھیے، وَإِنْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ أَوْ طَهُرَتِ الْحَائِضُ أَوْ بَرِئَ الْمَرِيضُ أَوْ قَدِمَ الْمُسَافِرُ، یہ سارے معذورین کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ کافر اسلام لایا، یا جو عورت حیض کی حالت میں تھی وہ پاک ہو گئی، یا مریض اس کی صحت میں بہتری آ گئی 10-11 بجے کے بعد، 12 بجے کے بعد، یا مسافر کا سفر ختم ہو گیا، یا بچہ اسی وقت بالغ ہوا اسی وقت رمضان میں 10 بجے اس طرح، او عقل المجنون فی اثناء النہار وهم مفطرون، یہ سارے لوگ افطار کیے ہوئے ہیں، کیوں؟ اپنے عذر کی وجہ سے، کوئی مریض، کوئی مسافر، کوئی حائض، کوئی بچہ، کوئی پاگل، اس طرح سارے لوگ ان کے عذر ہیں، لیکن افطار کیے ہوئے ہیں اسی عذر کی بنیاد پر۔ اب اس کے بعد ان کو کیا کرنا پڑے گا جب عذر ختم ہو جائے؟ لزمہم الامساک، ان لوگوں کو رکنا چاہیے، وقت کی حرمت کا اعتبار کرتے ہیں کہ آپ رمضان، اب تک آپ کے پاس عذر تھا، اب آپ کے پاس عذر نہیں ہے، تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اب آپ اس طرح افطار نہ کریں، یا اس طرح رمضان کی حرمت کا خیال رکھیں۔ والقضاء، یہ صرف اتنی حرمت کا خیال رکھنے سے ان کا روزہ تو پورا نہیں ہو جائے گا، ان کو قضا تو کرنی ہی ہے، کیونکہ یہ لوگ روزہ نہیں رکھے ہیں۔ ان کو صرف یہ کہا گیا کہ بھئی آپ رکے رہیں اب بقیہ وقت کھانے سے، عصر کے بعد پاک ہوئی عورت تو مغرب تک پھر وہ کھاتے نہ رہے، اس طرح۔ لأنہم، اب ان کی قضا کیوں کہی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس دن یہ لوگ روزہ نہیں رکھیں، ولیکن امسکوا عن مفسدات الصوم لحرمت الوقت ولزوال المبیح للفطر، ان کو روکنے کا کھانے سے بلکہ دیگر چیزوں سے روکنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ آپ ایک حرمت والے مہینے میں، ایک ایسے مہینے میں ہیں جس میں جو ہے کھانا بغیر عذر کے درست نہیں ہے، تو پھر اس اعتبار سے آپ کو رکنا چاہیے۔ وَلَيْسَ لِمَنْ جَازَ لَهُ الْفِطْرُ بِرَمَضَانَ أَنْ يَصُومَ غَيْرَهُ فِيهِ أي فِي رمضان۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جو مان لے کہ مسافر ہے، مریض ہے، اب وہ حالت سفر میں روزہ چھوڑا ہے، سفر 3 دن کا تھا، ایک دن چھوڑا، دوسرے دن سوچ رہا ہے کہ میرے اوپر نظر کے کچھ روزے واجب ہیں، میں اس کو رکھ لیتا ہوں، تو کیا اس طرح کرنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا مشائخ؟ رمضان کے ایام میں فرض روزوں کے علاوہ کوئی واجب روزے وہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ وہ تو رمضان کا روزہ اس وجہ سے چھوڑا ہے، وہ مسافر ہے، نہیں رکھ سکتے، یہ تو فرض ہی ہے۔ جی صحیح بات ہے، رمضان کا مہینہ فرض روزوں کے لیے ہے، نہ کہ واجب روزوں کے لیے یا پھر جو ہے مسنون روزوں کے لیے۔ آپ اگر اہل اعذار میں سے ہیں، آپ کا عذر مقبول ہے شریعت کی نگاہ میں، آپ چھوڑنا ہے اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں،
لیکن اگر آپ رکھیں گے تو پھر وہی روزہ رکھیں گے جس کی شریعت میں اجازت دی گئی، یعنی رمضان کے روزے، فرض روزے۔ واضح ہے مشائخ بات؟ لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه۔ رمضان کا یہ مہینہ فرض روزوں کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ متحمل نہیں۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہے مشائخ؟ جی شیخ۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے فصل فی المفطرات، ایسی چیزوں کا بیان جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر گنتی کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ 12 چیزیں ہیں جو روزہ توڑ دیتی ہیں۔ اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نص سے صریح سے ثابت ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو قیاس کے ذریعے سے یا اجتہاد کے ذریعے سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ روزہ توڑ دیتی ہے۔ سب سے پہلے خروج دم الحیض والنفاس، یہ دم حیض دم نفاس کا آ جانا یہ تو روزے کو ہی توڑ دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، مفسدات الصوم میں سے ہے۔ تو یہ اگر کوئی خاتون مان لیں کہ 6 بجے سورج غروب ہو رہا ہے، 5:55 میں بھی اگر کوئی عورت حائض ہو جاتی ہے تو پھر کیا اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا مشائخ؟ نہیں ہوگا شیخ، بالکل نہیں ہوگا۔ پورے کا پورا 12 گھنٹے کا اگر مان لیں، فرض کر لیں 12 گھنٹے کا روزہ ہے، 12 گھنٹے میں 5 منٹ بھی ہیں، کم ہے، اس وقت ان کا عذر شروع ہو گیا تو بھی وہ روزہ کیا کہتے ہیں فاسد ہو جائے گا، وہ روزہ نہیں ہوگا، یہ روزہ انہیں دہرانا پڑے گا، یعنی مطلب قضا کرنا پڑے گا۔ دوسری چیز الموت، یہی مسئلہ نفاس کا بھی ہے، نفاس ڈیلیوری ہو جائے 10 منٹ پہلے سورج غروب ہونے سے تو بھی انہیں بھی وہی حکم ہے۔ الموت نمبر 2، دوسرا سبب یا دوسری چیز جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، الموت، انسان وفات پا جائے تو اس کا عمل وہاں سے سمجھو کہ ختم ہو گیا، تو پھر جو احادیث میں کہا گیا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، تو اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہے جس دن اس کی وفات ہوئی تو کیا اس دن کا وہ روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ رکھ سکتا ہے شیخ، رکھ سکتا ہے، رکھنا چاہیے بلکہ، کیونکہ یہ اس دن کا روزہ تو اس کا مقبول نہیں ہوا، تو جو اس کا ولی ہے اس کو مستحب ہے اس کے لیے کہ وہ روزہ رکھ لے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز دیکھیے الردہ، لقوله تعالی لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر کوئی انسان شرک یا مرتد ہو جاتا ہے، شرک کرتا ہے، تو پھر جو واضح حکم ہے شریعت کا کہ اس کا عمل بیکار ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک اسی طرح یہ انسان جو مرتد ہو گیا ہے اس کا روزہ باطل ہو گیا، جس دن وہ مرتد ہوا پھر دوسرے دن اگر توبہ کیا تو پھر اسے اس روزے کو دہرانا پڑے گا جو روزہ اس نے جس روزے میں وہ مرتد ہوا تھا۔ چوتھی چیز العزم علی الفطر، کوئی آدمی پکا ارادہ کر لیا کہ مجھے روزہ توڑنا ہے، تو صرف یہ اس کا پختہ ارادہ کر لینا یہ بھی روزے کو ختم کر دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ بتا رہے ہیں، امام شافعی امام مالک اسی بات کو کہتے ہیں، یہی رائے رکھتے ہیں، کیونکہ اس نے جو نیت ہے وہ نیت کو آخر تک نہیں نبھایا، افطار تک پورے دن روزے کی نیت سے روزہ رہنا یہ ضروری ہے۔ کسی بھی وقت وہ یہ سوچ کے چھوڑ دیتا ہے کہ بس میرا روزہ اب نہیں ہے، تو پھر اس کے نیت سے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس نے نیت پوری نہیں کی۔
قال في الكافي فإذا قطع في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية. تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کے دل میں ایسا خیال آیا، یہ ارادہ کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا، تو پھر ایسی صورت میں اس کو وہ روزہ دہرانا پڑے گا. فَيُسْدُ الْكُلْ لِفَسَادِ الشَّرْطِ. یہ چونکہ پورا روزہ پورے دن نیت کے ساتھ رکھنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کی نیت نہیں تھی، اس وجہ سے روزہ اس کو پورا کرنا پڑے گا. اچھا، ایک صاحب سوال ایسے ہی کرتے ہیں کہ بھائی صاحب عمرے پر گئے، رمضان میں عمرہ کیا، عصر کے بعد حالت اتنی تھکان کی ہو گئی یا حالت اتنی بگڑ گئی کہ اب انہوں نے جو ہے پوری طرح ارادہ کر لیا کہ اب مجھے روزہ توڑ دینا ہے. اب مطاف میں گئے یا جہاں پر بھی تھے حرم میں، اس وقت پانی ڈھونڈنے کے لیے، تو پانی ابھی اس وقت تک رکھا جا رہا تھا، بالکل مغرب کے اذان کے وقت وہ پانی لایا گیا. اس نے پانی ڈھونڈا، ارادہ کیا کہ توڑوں، پوری طرح ارادہ کر لیا کہ مجھے توڑنا ہے. اب چونکہ پانی ہی نہیں ملا تو اس وقت وہ روزہ کمپلیٹ کر لیا اذان تک. تو کیا ایسے آدمی کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا مشائخ؟ جی روزہ ہو جائے گا جی. اور وہ جو ہے نا اس کی بے بسی کی وجہ سے وہ نیت کیا تھا، وہ کہ ہے نا برداشت نہیں ہو سکے، ٹھیک پانی نہیں ملا تو پھر وہ کمل کر لیا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. جب تک چونکہ اس آدمی کو پانی نہیں ملا، اب یہ تو پانی ملنے پر ہی روزہ توڑنے کا ارادہ کیا تھا، پانی ہی نہیں ملا تو وہ روزہ توڑا نہیں. نیت اگر ایسی کر دیتا کہ بھائی ختم، اب میں روزہ چھوڑ دیا ہوں، کھانا مجھے ملے نہ ملے میں روزہ نہیں ہوں اب، اس طرح اگر کوئی نیت کر لے تو کیا کہیں گے؟ اس کا روزہ ختم ہو گیا. اس کا روزہ ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکمل پوری طرح سے جو ہے نا نیت کر لیا. نیت کر لیا. اس جو دوسرا آدمی پانی ڈھونڈ رہا تھا، اس کا ارادہ یہ تھا اب کچھ ملے گا کھانے تو کھاؤں گا، تھوڑی سی طاقت آ جائے گی، تھوڑی طبیعت سنبھل جائے گی، لیکن کچھ کھانے بھی ملا نہیں، پینے بھی ملا نہیں، تو اس نے روزہ مکمل کر لیا، تو اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا. تو جو آدمی نیت کے اعتبار سے پہلے ہی سے روزہ چھوڑ دے، توڑ دے، تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جو آدمی کنٹینیو کر لے اس کا مکمل روزہ ہو جائے گا. اس کے بعد پانچویں چیز جو روزہ توڑ دیتی ہے، کہہ رہے ہیں التردد فی، وہ تذبذب میں مبتلا رہنا، میں رکھ لوں کہ نہیں رکھوں، کمپلیٹ کروں کہ نہیں کروں، چھوڑ دوں کہ نہیں چھوڑ دوں. لأنه لم يجزم بالنیہ، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے یقینی طور پر یہ نیت مکمل نہیں کر لی کہ بھئی مجھے روزہ رکھنا ہی ہے، میں روزے سے ہوں. پورے دن کیا، چونکہ پورے دن کی نیت واجب تھی، اس نے پورا نہیں کیا، تو اس اعتبار سے اس کی نیت پوری نہیں ہوئی تو روزہ بھی پورا نہیں ہوا، چونکہ متردد تھا. اس کے بعد چھٹی چیز القیء عمدن، روزے دار کے لیے قے کی دو صورتیں، ایک یہ کہ وہ اپنے سے کچھ ایسی حرکت کرے کہ جس کی وجہ سے قے ہو جائے، اور ایک ایسی بھی صورت ہے کہ اپنے آپ قے ہو جائے. تو کیا دونوں ہی صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا مشائخ؟ آمدن میں ٹوٹے گا شیخ خالی، وہ مطلب اس کی طبیعت خراب ہے کہ ٹوٹا، تو وہ میرے خیال سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ خود ہی سے خے کرتا ہے تو ٹوٹ جائے گا. چلیے بہرحال شاید الفاظ کی تعبیر میں تھوڑا سا اور وضاحت ہو جاتی تو بات اور واضح ہو جاتی. آپ کوئی ایسی حرکت کریں کہ آپ کی حرکت کی وجہ سے قے ہو، گویا کہ اس کو ہم ایسا بھی مزید واضح طور پر کہنے کے لیے ایسی بھی تعبیر اختیار کر سکتے ہیں، عمدن کوئی قے کرتا ہے تو ٹوٹے گا، قے اپنے سے ہو جاتی ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. مثلا
کوئی آدمی انگلی ڈال کے کوشش کرتا ہے کہ جو ہے میں روزہ توڑ لوں، یا کبھی بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، متلی متلی کہتے ہیں، تھوڑا سا طبیعت میں ایسی بے قراری ہوتی کہ وہ جب تک وہ قے نہ کر لیں ان کو جو ہے سکون نہیں آتا، تو پھر اس متلی سے یا اس حالت سے نجات پانے کے لیے کچھ لوگ قے کرتے ہیں اپنی کوشش کر کے انگلیاں ڈال کے، تو پھر ایسی حرکت کرنے والا، جان بوجھ کے کچھ ایسی حرکت کرنے والا انسان، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جو آدمی ایسی کوئی حرکت نہیں کیا، بس یا تو اس کی بیماری کی وجہ سے یا کوئی ایسی چیز کھا لیا تھا جو اسے ہوتی نہیں تھی، اچانک قے ہو گئی، تو اس طرح قے خود بخود ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں پر جو بہترین تعبیر انہوں نے استعمال کی ہے، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمَدًا فَلْيَقْضِ، یہاں پر حدیث میں خود یہ چیز واضح ہے۔ دیکھیے، اجمعوا علی ابطال صوم من استقاء عامدا، جس نے عمدن قے کو چاہا، قے کو طلب کیا، یا قے کے لیے ایسی کوئی حرکت کیا عمدن، اس کے ہی روزے کے ابطال پر اجماع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث واضح ہے، من درعہ القی، جسے خود بخود قے آ جائے، فلیس علیہ قضاء، اس پر کوئی قضا نہیں۔ ومن استقاء عمدا فلیقضی، جو آدمی جان بوجھ کر قے کرے گا تو اسے مکمل اس روزے کو دہرانا ہوگا اور اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ ٹھیک، تو بات واضح بھی مشائخ قے کے تعلق سے؟ جی سر۔ چلیے، کوئی آدمی ایسی حرکت کرتا ہے، مثلا جو ہے کوئی چیز ایسی سونگتا ہے جو اس سے ہوتی نہیں، ایسے سونگ کر وہ قے کرتا ہے، تو پھر وہ کس میں داخل ہوگا؟ آمدن، ہم آمدن میں ہوگا، صحیح بات ہے، کیونکہ جب آپ کو پتا ہے کہ بھئی یہ بدبو یا یہ چیز مجھے نہیں ہو پاتی ہے، اس کی وجہ سے قے ہونے کا امکان ہے، تو ایسی چیزوں سے آپ کو دور رہنا چاہیے۔ پھر جب آپ آمدن اس کے قریب جاتے ہیں تو پھر گویا کہ آپ ایسی حرکت کر رہے ہیں جس سے آپ کا روزہ متاثر ہو جائے گا۔ اسی طرح ساتویں چیز، الاحتقان من الدبر، پیچھے کے راستے سے کوئی چیز داخل کرنا، مثلا گلوکوز ہے یا اور بھی کوئی چیز جس کی وجہ سے انسان کھانے سے بے نیاز ہو جائے یا کوئی اور بات ہو، تو اس طرح کوئی بھی چیز پیچھے کے راستے سے بھی جو ہے پہنچائی جائے انسان کے پیٹ میں، معدے میں، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر اعضاء میں کوئی چیز پہنچائی جاتی ہے اس راستے سے تو پھر اور اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ کھانے پینے میں یہ چیز نہیں آتی ہے۔ تو یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی رائے ہے، ورنہ تو الاحتقان من الدبر اس کو تو مفترات ہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ بلع النخامة اذا وصلت الى الفم لعدم المشقة بالتحرز منها، آدمی جان بوجھ کر بلغم کو نگلے جب منہ تک آ جائے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے گلے میں یا کہیں سینے میں رہتا ہے تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب چیز آ جائے منہ میں پھر اس کو آدمی نگل لے تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روزہ توڑنے کا سبب بنتا ہے۔ اور یہ کوئی متفق علیہ رائے نہیں ہے، کیونکہ خود امام احمد رحمہ اللہ کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ عموماً تھوک میں اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں منہ میں آتی جاتی رہتی ہیں۔ اچھا، لعدم المشقت، جن لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ روزہ توڑتا ہے بلغم کا نگلنا، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو بہت دیر سے کبھی ایسی چیز آ جاتی ہے تو اسے تھوکنا چاہیے، تھوک کے برخلاف، تھوک تو 24 گھنٹے آتا ہی رہتا ہے۔ وَلِأَنَّهَا مِنْ غَيْرِ الْفَمِ أَشْبَهَ بِالْقَيْءِ، قے کرنے کی طرح ہو گیا، قے نگلنے کی طرح یہ مسئلہ ہو گیا، کیونکہ یہ تو چیز آتی ہے کہاں سے، یہ اس کا تعلق برابر پیٹ سے نہیں، کبھی جو ہے ناک کے جو راستے ہیں وہاں سے بھی ہو سکتا ہے کہ آ جائے۔ یہ
اس وجہ سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس سے دور رہنا یا اس سے پرہیز کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس کے بعد یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، دیکھیے الحجامہ کا، یعنی پچھنا لگانے کا۔ پچھنا لگانا کہتے ہیں، کپنگ کرنا کہتے ہیں، بہر صورت جو بھی ہو یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں۔ الحجامہ کے تعلق سے ہم لوگ انشاءاللہ اگلے حلقے میں پڑھیں گے، چونکہ اس کے اندر زیادہ وقت نہیں بچا ہے، 1 منٹ کچھ باقی رہ گیا ہے، تو پھر ہم لوگ یہاں تک رک جاتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر کل الحجامہ یہاں سے مفترات کا جو ذکر ہے، 8 چیزیں ہم لوگوں نے پڑھ لی، 9ویں چیز کا انشاءاللہ تسلسل کل کے حلقے سے مکمل ہوگا۔ نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔